सामीन बस्ती बस्ती प्रोग्राम सिलसिला के तहत जिस तरह हम थारी मुख्तलिफ शख्सियात के नाल मुलाकात कराता रहा, दूर पार जाकर लोगों का मसला मसाइल भी सुनता रहा, तो इसे सिलसिला ने जारी रखता मैं आज हमारे संग एक नहायत ही आला अदबी शख्सियत मौजूद हैं, हाजी अब्दुर्रज़ाक खटाना साहब जड़ा कि रिटायर्ड ZDO हैं। तो हाजी साहब सबसे पहला हूँ तो अपना प्रोग्राम में जी आए ना को जी हाँ बहुत तो जनाब गलबात को सिलसिलो मारो रहा वो थारा संग थारो जड़ो तालीमी सफ़र तो उस बारे भी गल करांगा। उसके बाद और अपनी ज़िंदगी में के नशीब व फराज देखा, के काटिबादी देखी, मुश्किल परेशानी के देखी, उन्होंने बारे भी गल करांगा। सब तो पहले तुम दसो जे तुम जिस ग्रां में रहे उस ग्रां को ना के है और थारी बुनियादी तालीम कितों शुरू हुई? जी हाँ, बड़ी खुशी की बात है, ये तो नहीं बड़ा अच्छा सवाल की हो। सब तो पहला मैं प्राइमरी स्कूल तारगलून में ही 5वीं जमात को इम्तिहान पास की हो जी। और यो लगभग 1953-54 में मेरी एडमिशन हुई स्कूल में जी। और 5वीं पास की मैं उस स्कूल में। जी जी। उस तो बाद मारा उस इलाका में कोई स्कूल नहीं सा, कोई लोग पुन जगह पढ़ता रहा, कोई सुनकोट, तो मारी कोई राबतो सो रोजी पानी का कोई चांसेस आ, तो हमने जनाब इस थन्ना मंडी साइड निकल आया। अच्छा। थन्ना मंडी का जो एरियो है यो हमारा से बड़ो खुशाइंद, हमारा से बड़ो मुफीद रहो। दरबार आलिया शादरा शरीफ बाबा साहब बाबा हजरत गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दरबार पर जाता रहा। सब लोगों ने मारी इस साइड हमनू बड़ी इनकरेज कियो और मारी बड़ी ज़बरदस्त हमनू यो प्यार दितो और हम थाने मंडी खुसूसन इस दौरान 4 साल मरहूम किबला मुंशी सनाउल्लाह वानी थाना मंडी और रंगाकार रहा, जिन्होंने हमनू पढ़ायो बुनियादी तौर पर और जिन्होंने हमारी परवरिश की। और वो यो तो बाद में आयो, उस तो पहले मेरो भाई भी उनका कार्य रहो। अच्छा अच्छा। जिन्हों बाबू क्रेश के और वो डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रिटायर है। जी जी। 4 साल वो पढ़े हो, 4 साल तो बाद हम भी उस कार आ रहे हो, उन्होंने हमने तालीम दी थी। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। उन तक जिस इंसान ने नेकी को कम किया हुआ है तो वो जिंदगी सारी याद रहे। तो उसके बाद थारो जड़ो नौकरी को सिलसिलो तो यो 10वीं के बाद ही नौकरी लगी या फिर अगर तक तालीम हासिल की? जी हाँ, 5वीं पास करने तो बाद जिस तरह मैं अर्ज की हो कि हम थने मंडी पढ़िया, थने मंडी 6th क्लास में एडमिशन ली, थने मंडी मिडिल स्कूल था उस वक्त जी। और तो 6th 7th और 8th पहली दफ़ा परमिशनल बोर्ड में हम गया, उसके थ्रू सूबाई बोर्ड के बीच हमने 8वीं पास की 1958 के बीच। अच्छा। उस तो बाद 1960-61 में वापस चलो गयो मेंढर और 10वीं मेंढर माई स्कूल बन गयो मेंढर, तब मेंढर तो हमने 10वीं क्लास को इम्तिहान पास कियो। और इसी तरह उस वक्त जो कि पढ़ा लिखा लोग बहुत कम सा, जिस महीना में मेरा रिजल्ट वो दूसरा नेक्स्ट आने वाला महीना का बीच वो अपना चंद साथियों समेत श्रीनगर गयो जी। महारा उस वक्त का MLA मरहूम किबला पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह साहब, हम उन्होंने टूरिस्ट सेंटर मिलिया 3-4 लड़का जी जी। और अपनों दस्यो हमने फलाना ग्रां का जी, तो उन्होंने हम क्यों कि भाई पढ़ते क्यों नहीं? अच्छा। हमने क्यों जनाब वाला गरीब हूँ, हम नहीं तालीम हासिल कर सकता। उन्होंने हमारा नाम लिख लिया और फरमायो कि तुम चले जो आपने कहा 15 दिन तो अंदर तुम ऑर्डर मिल जाएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, तुम टीचर लगवाऊंगा। और ये बिल्कुल 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ऑर्डर मिल गया कार। और हम फिर वो सारा ही वो जरा लोग हमने मिले सा उस वक्त इस रियासी साइड हमने लेने पे ही फर्स्ट अपॉइंटमेंट। तो मेरी तकर्री हुई गवर्नमेंट हाई स्कूल गोल में। अच्छा। गोल में ये रहो कोई तकरीबन 4 महीना रहो, फिर ये विंटर ब्रेक हो गई, उसमें वापस चलो गयो कार अपने आज कार गयो तो फिर वापस आ गए, फिर स्कूल में हाजिरी दी थी, उस दरमियान में ट्रांसफ़र हो गई और जा गया हूँ अपना ग्रां। उस वक्त तो उसको मिडिल स्कूल सो मिडिल स्कूल के बीच हूँ ज्वाइन हो गया और मेरी यहाँ इतो ट्रांसफ़र हो गई जी जी। मिडिल स्कूल में फिर काफ़ी देर में सर्विस की और इसी तरह तालीम मैट्रिक की सी, लेकिन आस्ते आस्ते अपनी तालीम को बढ़ाता रहा। और मेरी 1962 में यह सर्विस लगी है मेरी, 1962 तो ले गया 1967-68 तक उससे स्कूल रहो। फिर कुछ रोजी पानी का ऐसा सामान बनया, कुछ थोड़ी जैसी परेशानी आई जी, तो उस परेशानी की वजह कुछ लोगों ने मैनू मशवरा दितो, जिन्हों में मौलवी मोहकमदीन साहब मढ़ोट का जी जी, मेरा बरादरी अकबर सा एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उन्होंने मेरे इतफाक को मिल गो। चंद और लोगों ने मैंने मशवरा दितो कि तेनू ये परेशानी है, तेरे परेशानी जो अजालो है, तू इतू ट्रांसफ़र करा ले, वैली में चले जा जी। चनाचे
1969 کے بیچ وہ بازولی حاجی بابا صاحب اور جگہ سری نگر ملیو جی جی قبلہ بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مینو اپنا نال لال شریف لے گیا بابا نگری اور یوں پہلو آدمی ہو اپنا کنبا کو اپنا خاندان کو اس علاقہ بالا کوٹ کو جڑو گیو بابا نگری کیا بات ہے بابا نگری جا گئے خدا کی مہربانی نال میرے وہ ایک زندگی کو ایسو شاندار زندگی کو موڑ ملے ہو کہ بابا صاحب انہوں نے دعا فرمائی میری گل سنی 10 منٹ سن گئے دعا فرمائی کہ تینوں تبدیل کرا گیا لے آؤں گا تو تیرا فائدہ ہم ملے گا اور ہمارا مفاد تینوں ملتا رہے گا. جی جی میں اپنا طور پر یہ چیز سوچی کہ ماں کس کاری ہوں کس کہہ لوں کہ ماں ہمارا کو مفاد دے سکوں. بہرحال یا انہوں کی دعا سی اسے وقت انہوں نے مجھے تبدیل کرا لی وہ ایک ہفتہ ہی لگو جی پھر وہ ریلیو ہو گیا جوائن ہو گیا بابا نگری تو مینو یا بڑی سعادت حاصل دے کہ 8 سال وہ بابا نگری رہو جی جی 8 سال رہو. اس دوران ہوں یا جسارت نہیں کر سکتا کہ وہ استاد ہوں حضرت میاں الطاف صاحب کو لیکن انہوں نے مختلف انٹرویوز میرا ناچیز کو وہ لے جو نہ لیتا رہا ہے کہ میرا استاد عبدالرزاق کھٹانا لیکن یا سمجھو کہ وہ ہمارا قائم مقام بابا صاحب ہیں. جی بالکل اور میں بہت انہوں کو میرا دل میں بہت بڑا احترام ہے جی جی بزرگوں کی طرح بالکل ہم انہوں نے دیکھا جس طرح حاجی بابا صاحب ہے قبلہ بابا میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ وہ دل میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ حضرت میاں الطاف صاحب کو سایو ہمارا پر قائم دائم رہے اور یا اللہ اس گھر کو سایو تو اس گھر کی شان دن دگنی رات چگنی رہے اور انہوں کو سایو ہمارا پر رہتا ہے. اور یقیناً یہ بات مینو 8 سال کا عرصہ میں جتنی سوچی ہے کہ ہمارا تمام تر مفاد جرا میں خصوصاً میں اپنا طور پر سوچا کہ وہ پریشانی تو جس تو 2-4 سو اس میں کسی کو کوئی حل نہیں سو کہ کوئی اور اتھارٹی کوئی اور ایسی حیثیت رکھنے والا آدمی مینو اس پریشان چوں باہر کرایا لیکن یا انہوں کی دعا سی کہ مینو خدا نے بال بال بچا لیو. اور پھر یہ میں کشمیر میں تعلیم حاصل کی میں گریجویشن کی کشمیر یونیورسٹی تو گریجویشن کر گیا بی ایڈ کالج ایجوکیشن کالج سری نگر میں بی ایڈ بھی کیو. پھر میری مختلف اسکولوں میں ڈیوٹی رہی لاسٹ بٹ مالو ہائی اسکول میری ڈیوٹی سی اور اس وقت اس کو ہیڈ ماسٹر شمبھو ناتھ بانس اسی وقت پھر بابا صاحب نے رجوع کیو. میرا والد صاحب یہ گل 1976 کی ہے میرا والد صاحب گزر گیا میں بابا صاحب نے رجوع کیو تو بابا صاحب نے مینو جس طرح لے آیا سا اسی طرح ٹرانسفر کر کے واپس اپنے لوکیلٹی میں بھیج گیا. اچھا لوکیلٹی میں اپنی جا گیا وہ پھر کو 2 سال 4 سال تو بعد ہیڈ ماسٹر بن گیا جی 4-6 سال ہیڈ ماسٹر رہو. پھر اس تو بعد اسی طرح 5-7 سال زیڈیو رہو بالا کوٹ کو اور انشاءاللہ اس لیول میں یا خدا کی مہربانی سے میرا کو جڑا کم لیا ہے یہ اللہ پاک نے دربار لال شریف کا صدقہ نہ لیا. بے شک بے شک دربار لال شریف کی نگاہ کرم نال ان کو کم کر سکے ہوں. اور پھر اس تو پیچھے ہے یہ ایسو خوشگوار موڑ سو میرا واسطہ ہے کہ بابا صاحب انہوں نے دعا کی ہم اس قابل ہی نہیں سا جو کچھ اللہ کی عنایت ہے سب خدا کی مہربانی ہے خدا کو دینے لیکن دربار لال کو صدقہ ہے. باقی یہ پھر میں وقتاً فوقتاً ایک ہوتا ہوں زندگی کو خوشگوار واقعہ پیش کروں گا جی جی کہ ایک عرس شریف کا موقع پر جی 1973-74 اور 26 جیٹھ کا عرس شریف کا موقع پر وہ اپنا بڑا لڑکا نوں جڑو 4 سال اس کو لے کے آؤں لال شریف گیو جی عرس شریف میں پہلی دفعہ وہ گیو میرے نال بچوں چھوٹو وہ دیکھا تماشا خلقت بہت بڑی سی وہ دیکھتے کہتا ہے پریشان ہوا ہے اس لوگوں نے ہر جگہ یا گل تذکرہ ہوا ہے حضرت بابا صاحب بابا صاحب بابا صاحب لیکن بابا صاحب ایک بڑا لوگوں کے پیچھے رہے کومل رہا انہوں کا پیچھے اس بچہ نو کوئی دل میں یہ اللہ کی طرف یا مہربانی ہونی سی بابا صاحب نو دیکھ لو چاہے سو یہ جڑی پہلی سابقہ مسجد شریف ہے اس مسجد شریف کی بھاری بجاگہ کھڑو ہو گیا بابا صاحب نو دیکھنے واسطے ہے کیونکہ لوگوں کی بھیڑ کے نال وہ بابا صاحب کا نیڑے نہیں جا سکے. جس وقت تھوڑا جیسا لوگوں کی بھیڑ ختم ہوئی تو حضرت بابا صاحب کی بلاگی قربان جاؤں انہوں پروں کہ انہوں کی نظر اس بچہ رو پائے گئی اور اپنی سجا ہاتھ مبارک کی انگلی مبارک نال اشاروں کر کے فرمان لگا سبحان اللہ الحمدللہ
اس میرا بچہ کی شان خدا نے بلند کی ہے اور سارا کو بلند ہے. سبحان اللہ جی. اسی طرح وہ فکر مند وہ کہ یا اللہ بابا صاحب ناراض نہ ہوئے کیونکہ بچہ نو مسجد شریف ماں جان کو بمبے بوٹوں یا کوئی تمیز نہیں سی اس نو مسجد شریف کا احترام کو پتہ نہیں سو لیکن بچہ نو کی طرف جی وقت بابا صاحب لگاتار 5-7 منٹ دیکھتا رہا بچہ نو یہ ذہن میں آئیو کہ میری گل کرے اس نے کھڑکی چو دھرا چو چھال بن ماری بابا صاحب اور نے شفقت کا طور پر آگے بڑھ گئے آپ نے سجو ہاتھ مبارک اس کا سر پر رکھیو اور سر پر رکھ کے اب مذاق کے بیچ اس بات نو اس طرح فرمایو تو بچہ تینوں خدا بڑا کرے گو تو مینوں مل تو رہی ہے تینوں میرو اللہ بڑو انسان بنائے گو پھر میرا پر نظر پہ گئی پھر اس بات نو اس طرح لیو کہ تیرا باپ کی گل میں ڈائری میں نوٹ کی ہوئی ہے تو مینوں ملے گو تو مینوں یاد کریے ہوں ڈائری کھول گیا تو وہ گل دسیا کروں گا پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نال بچہ کی 1980 میں ایڈمیشن ہو گئی سینک سکول نگروٹا میں جی. ایک سینک سکول کی ایک ٹیم نے انٹرویو لیا پونچھ جا گئے پھر وہ سلیکٹ ہو گیا کوئی دیر کوئی 7 ہفتہ 8 ہفتہ کی جو انہوں نے کوچنگ کرنے تو بعد انہوں نے فائنل ایگزام لیو فائنل ایگزام میں وہ لڑکوں میرے پاس ہو گیا جس کو نام نے سارے میں دے جی. پھر یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سی میرا کوئی وسائل نہیں سا ہوں کوئی بڑو آدمی نہیں سو اور یہ خرچہ برداشت کرتو یا میری کوئی اپروچ نہیں سی میری کوئی ہمت نہیں سی کوئی واقفیت نہیں سی آخر اس بچہ نے 1990 میں کمیشن لے لیو انڈین آرمی میں کمیشن لینے تو بعد خدا کی مہربانی کے نال وہ آج بریگیڈ کمانڈر کا ہوتا پڑے ماشاءاللہ جی. بہت بہت مبارک. اسی طرح جو چھوٹو ہے جو 4تھا نمبر درمیان میں 2 میری بیٹی ہیں تو 4تھا نمبر جو بیٹو ہے وہ کوئی تھوڑا جیسو سجا کھبا ہو گیا تعلیم تو ہم اس کو اسکول چلاؤں جب وہ سجا کھبا ہو جائے جی. ہوتا ہے تیاری اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہوں لیکن اس کی ماں نال تیاری اس کی لڑائی بنی رہے تب وہ نس جائے اگا پیچھے ماں اپنی کو پتھر شتر مار گیا نہیں رہنا آئے وا تو اس کے ہاتھ لگ گیا سو تو وہ مار ایسی آخر یو اس کی ماں نو اس کو نائی میں ہوتا ہے اس کو یو دل میں بے قراری جیسی پیدا ہو گئی کہ یہ بچوں پڑھ تو نہیں وہ لے آیا اس بچہ نو جموں اس وقت حضرت بابا صاحب قبلہ گجر نہ کر رہے سا اتوں بابا صاحب بنوں گی صاحبزادی بھی گجر نہ کر رہے سا اے جی کولی صاحب کو مکان تھا بابا صاحب کو نزدیک دیتے تو بابا صاحب اور نے اپنی زرینہ عیدی اور جڑا انہوں کی صاحبزادی ہے انہوں نال لے گیا تھا یا نثار احمد کی ماں جا کے بیٹھی بابا صاحب اور نے پوچھو یہ کتوں آیا ہے تو زرینہ عیدی انہوں کی جڑی دختر ہے انہوں نے تعارف کرایو بابا یا نثار کی ماں ہے بابا صاحب اور نے بچہ نال بڑو پیار اور شفقت کی اور تو بھائی تینوں کو نثار تینوں کو پیسہ دے بابا جی نہیں دے تو تو یہ بابا صاحب اور کا چنتا ماں یہ واسکٹ کے بیچ کوئی ماں نے کو پیسہ دیتا ساتھ مت ہے وہ کوشش کرے کہ جو داغاؤں بابا صاحب اور گل محسوس ہوگی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیو ہاتھ پکڑ تو بعد بھائی یہ میری طرف تینوں ہے بابا صاحب نے اس پیسہ جڑا سا اسی جیب میں کر لیا ہاں جی بابا یہ مار کھائے یہ ناش چاہے بکریاں نال مال نہ لگا پیچھے ہے آوارہ لڑکوں نال کھیلتو رہے تو یہ اسکول چھوڑ گیا ہے بابا صاحب نے فرمایا یہ پڑھے گو تو مت کہتی اس کو مارنو نہیں مت تو کہتی میں کہ تیرو بڑو بچوں کیپٹن بن گیا اس کو میرو اللہ اس تو بھی اوپر کھڑے گو کیا بہت خوب. پھر اسی طرح خدا کی مہربانی نال کوئی کوچنگ نہیں کوئی اچھی اسکولنگ نہیں اتنا دیہات کا اسکولوں میں بالا کوٹ میں تارگرون کا اسکول چو پڑھ گیا تب اس بچہ نے BSc کی سائنس کالج جموں تو MSc کی باروں گڑھوال تو اور وہ مجھ نے انٹرویو دیتو اور خدا کی میرا KS میں سلیکٹ ہو گیا یا 2012 بیچ کی بات ہے 2012 بیچ تو بعد وہ انشاءاللہ آج اس کی سروس ہو گئی ہے تقریباً 10 سال تقریباً 10 سال اس کی سروس ہو گئی ہے اس وقت وہ DSP DR ادھمپور ہے ماشاءاللہ. اس درمیان ایک یہ گل اور بڑی دلچسپ ہے وہ بابا صاحب انہوں نے اس نے بڑی شفقت دیتی بہت ہی شفقت دیتی اور اس کی ماں بڑی مطمئن ہو گئے واپس کار گئی اور اس تو پیچھے خدا کی مہربانی نال یہ ہمارا زندگی کا جڑا نصیب و فراز جنہوں ہم فیس نہ کر سکیں یہ خدا کی مہربانی نال دربار الہی کا صدقہ نال یہ ہمارا جڑا ہے اللہ نے یہ ڈالیا.
اور ہم صاف ہو گئے. بہت خوب جناب, بہت تمنے اچھا طریقہ نال دسیو اپنوں جڑا حالات گزریا تھا. تو جس طرح پہلا میں سامعین نے دسیا تھا جی تم ایک استاد تھا, استاد کو بہت بڑو کردار رہے قوم نہ بنان میں, تو تم کے مطلب محسوس کریں جے تھارے ہاتھوں جڑا طالب علم پڑھیا تھا جیسا تم نے پہلا ذکر کیا ماشاءاللہ بہت بڑی خوشی کی گل ہے. میں بھی سنیو جے کہ بلا ہمارا جڑا میاں الطاف صاحب لاروی ہیں تو وہ بھی تھارے کو پڑھیا ہوئے, بہت بڑی خوشی کی گل ہے. اور تھارا طالب علم تم اگر دسیں گا جی کیڑا کیڑا تھارے کو پڑھیا جڑا آج اچھا عہدہ اور فائز ہے. جی عرض کروں تم نے بڑو پیارو سوال کیو, بڑو اچھو سوال اٹھایو. خدا کی مہربانی نال اس ایجوکیشن فیلڈ کے وچ مینوں بڑی دلچسپی رہی جی. میں بچہ پڑھایا ایک کلار شیخ میں 8-9 سال رہے تو علاوہ باقی ساری سروس میری مڈل سکول ہو یا لوور ہائی یا ہائر سیکنڈری تہار گلو ہی گزری ہو. جی جی. کوئی 4 سال دائیں بائیں بطور ہیڈ ماسٹر رہی ہو. جی. تو میں خدا کی مہربانی بچہ نے محنت کی. پھر بعد میں 4 سال 6 اپنی زیڈیو شپ کے دوران مینوں چانس ملیو بچہ کا ایگزام لینے کو. جی جی. اور میں بچہ کا سینٹر قائم کیا 3 جگہ سینٹر قائم کر کے اچھا ٹیچر اتلایا کہ انہوں نے بھائی یہ تم ماڈل سکول سے تیار کرو. بالکل. اور 3 ایگزام میری موجودگی میں ایز ZDO بالا کوٹ ات بچہ کا ہوا. پہلا امتحان میں ٹوٹل نمبر مینوں یاد نہیں کہ کتنا ٹوٹل بچہ بیٹھا ہے ایگزام میں, لیکن پہلی لاٹ وچوں 19 بچہ سلیکٹ ہوا. جی. دوسرا سال کا امتحان یا 2097-98 کی گل ہے. پھر 98-99 میں مینوں صحیح یاد نہیں کہ کتنا بچہ سا ٹوٹل, لیکن دوسری دفعہ پھر 21 سلیکٹ بچہ ہوا. پھر تیسری دفعہ اگلو ایگزام جڑو میں لیو 2000 میں اس میں 23 بچہ سلیکٹ ہوا. اور اس طریقہ نال یہ کل 63 بچوں میں ماڈل سکول بھیجے ماشاءاللہ کوچنگ کرا گئے. اور میری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ تو 15 زون ڈسٹرکٹ پہنچوا ایجوکیشن بلاک کا تھا. میری یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ کہ ہمارو یہ جڑو بالا کوٹ تحصیل بعد میں بنی ہے, بالا کوٹ کے جڑو علاقہ ہے جو مینڈر نو لیڈ کرے. اس جذبہ نال پڑھاتا رہا ہوں. حالانکہ مینڈر بچ بھی بڑا لوگ پڑھے ہیں. مینڈر میں بڑا IAS افسر ہے اور بڑا مسعود صاحب نے بڑی لیکن ایک گل ہے کہ میری یہ سوچ رہی کہ ہمارا بالا کوٹ کرے. اس جذبہ نال میں بچہ پڑھایا ہے. بہت اچھا جناب, بہت بڑی مبارک ہی گل ہے. تم نے اس وقت وہ وقت بھی دیکھا جس میں مشکل پریشانی تھی, آپ بھی تم نے تعلیم حاصل کی, پھر تیرا جڑا تھارا طالب علم تھا انہوں نے بھی مجھ پریشانی دیکھی. آج کا وقت میں جو نظام تعلیم ہے کافی بدلے گئی ہے, اور خاص کر اگر بچہ ہمارا جڑا ہے تو وہ بھی بہت ہر قسم کی سہولیات انہوں واسطے آج موجود ہیں. جیسا تم نے بھی ذکر کیا تھا پہلا بہت دور تک پیدل جانوں پہ ہوتا جائے اسکول پڑھے میں. آج چاہے وہ گراں ہے چاہے شہر ہے, گھراں کے اوپر گڈیاں میں اتوں بچہ نہ لے کے اسکول میں جائیں. پھر بھی اگر ہم دیکھاں تو ہمارا نوجوان جڑا ہے اخلاقی قدروں کی کمی ہے. کئی نوجوان ایسا ہے بدقسمتی کے نال یہ کہنی پہ جائے نشہ والے پاسے مڑ جائیں. انہوں واسطے تم کیا کہنا چاہیں گا, کیوں ایسا؟ جی ہاں, اس تم نے بڑو خوبصورت بڑو پیارو سوال بارے ہو. بچہ جڑا ہے یہ یقیناً تھوڑا استاد بھی اس میں تھوڑا ڈھیلا رہا ہے. کوئی 10 سال پہلا 15 سال پہلا استادہ نے ذرا فیلڈ میں اتنی محنت نہیں کی, اور محنت نہ کرنے کی وجہ تو بچہ تھوڑا آوارہ ہو گیا. حالانکہ اگر استاد ہی اپنا بچہ نو سیدھا کرتا وہ بہت بڑی ایک ہماری اسٹرینگتھ بن جائے سی اچھا افسر پیدا کرنے میں. لیکن استاد بھی تھوڑا اس تو پیچھے رہا, اور مینوں یہ افسوس گل کے نہیں پہ کہ ہمارا استاداں کا بچہ جڑا ہے وہ کوئی اگر بنیا 60 بچوں تو میں RET لائیو. جی جی. اپنا دوستہ یاراں کو اپنا بلاک میں ایز ZDO میرو یہ رہو کہ میں بچہ نو بڑو ایک متبرک چیز سمجھ گیا اور اپنا بچہ سمجھ گیا. میں 0 پیریڈ لا گیا, بچہ پڑھایا لکھایا, اور مینوں خدا نے دربار شریف کا صدقہ کے نال اور اپنی محنت کا صدقہ کے نال مینوں اپنا بڑی آسانی کے نال میرا بچہ ایڈجسٹ ہو گیا ہر جگہ. بالکل جی. دعا میں بچاؤں جس انسان محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے. تو جناب ہمارا نوجوان انہوں واسطے ایک پیغام دینا ہوتا انہیں جنہوں کی وجہ سے معاشرہ میں آج کل بدحالی ہے, نشہ والے پاس ہے, اس میں ماں باپ کو قصور ہے, نوجوانوں کو قصور ہے, یا نال انہوں واسطے پیغام کیا نوجوانوں واسطے؟ دیکھو یہ بڑو ایک ایک بڑو موجودہ اس دور میں ایک بڑی تو نہیں اونچی گل کی ہے, اور اس کی بڑی ضرورت ہے اس پر غور و فکر رکھنے کی. دیکھو جی کئی جگہ میں ماں باپ بڑا ڈھیلا ہے. بالکل. وہ اکثر چھوٹا بچہ نو ماں باپ نے پٹھی پر لان میں ماں باپ ہی تھوڑا انہوں کو رول بڑو گھٹ ہے.
मेरा अपना इलाका की हूँ मिसाल तुहानू अर्ज करूँ कि मैनू कई उस्ताद ने कहता रहा जी मारो बच्चों हमनू वो दसा है न्यूवान की बोतल जी या पीन लगा। मैं पूछे रहे क्यों पीन लगाए, आखिया कहने के गड्डी ले दियो, अच्छा सोमा ले दियो, कहने के फलानी गल कर दियो, बाइक ले दियो। मैं क्यों रे बच्चा की ये फरमाइश ना पूरी करो, इस तरह नहीं कम हो तो बच्चों वो अच्छो है जो अपनी कमाई के नाल अगे जाए, अपनी कमाई के नाल सोमा ले, कार ले, कोठी बनाए, कुछ करे, लेकिन ये बच्चे नू अयाशी तरह ले जाओ। यो इब्तदाई तौर पर जिन्ना वालदेना ने अपना बच्चा नू ठीक पट्टी पर रखियो और उन्होंने ठीक सलीका ना सिखाओ। या स्कूल की तालीम ही काफ़ी तालीम नहीं, वालदेन को रोल इसमें बड़ो मैटर करे, वो बड़ो इसमें ज़रूरत है। तो फिर इस तरह ज़रा या मेरा यो मैसेज है इसमें कि कोई एजेंसी ऐसी नहीं, कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं जी जरा यह गल ना कहता वे कि भाई यो नशो बड़ी नुकसानदेह चीज़ है या बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है, इसनू अवॉइड करो। फिर इवन दिन बच्चा जड़ा है वे या बच्चा नू वालदेन भी नहीं रोकता ना बच्चा इस तो बाज आए। मेरो आपनो यो मसलो रहो कि हूँ बड़ो स्ट्रिक्ट रहो, हूँ उस्तादा की जेबों की तलाशी करते रही हूँ बीड़ी ते सिगरेट की। बहुत अच्छा। और जरा उस्ताद बीड़ी सिगरेट पिए सा वे मेरा तो इतना डरे सा, मैं उन्होंने कई उस्तादा को बीड़ी का जिस वक्त वो बंडल कढ़िया तो मैं उन्होंने जुर्माना किया। बहुत अच्छा जी। मैं उन्होंने फाइन किया जिन्ना का ना अजू दस सको, लेकिन मैं उस्तादा स्ट्रिक्ट किया कि खबरदार बच्चा के सामने एक एग्जाम्पल रहना है भाई, अच्छा ये कोई सिगरेट बीड़ी करना लो बंदो सिर्फ स्कूल में नहीं रहना चाहिए, बाहर जगह घर में जो मर्जी करो। तो इंशाअल्लाह मैं इस पर बड़ो ज़बरदस्त की हो। आज हमारी फैमिली के बीच खुदा की मेहरबानी के नाल हमारा बच्चा है, हम 4 भाई साहब, बड़ो भाई मारो वफात पा गए मोहम्मद आजम साहब, उसको बड़ो बच्चो SSP है महमूद चौधरी, महमूद खटाना साहब, और दूसरों मेरो भाई जिसको जिक्र पहला आयो कि वो डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रिटायर है, उसका 4 बेटा और 4 बेटी है और वे सारा गेजेटेड अफसर है माशाल्लाह। तो इसी तरह अल्लाह ताला को मेरा पर फजल है कि मेरा बच्चा भी मेहनत कर गया है, मशक्क़त कर गया है। वो या समझूँ कि या मारनो या किसी को कुछ नुकसान देनो वो कोई मैटर नहीं, वो कोई मसलो नहीं। अगर जहाद करना है तो जहालत के खिलाफ करना है। मैं बच्चा अपना क्यों कि तुमने जहाद करना है, जंग लड़नी है, हमारी अपनी बरादरी है भी तुमने बच्चा पढ़ाना है, तुमने पढ़ना है और तुमने ये कोई चीज़ गलत कबूल नहीं करनी। तो खुदा की मेहरबानी मारी आज कोई आदमी ये साबित नहीं कर सकता कि हमारा ख़ानदान के बीच हमारा बच्चा अगर उन्होंने को लाखों रुपया दे तो वे उस बंदा को नहीं बैठता जो इस किस्म को वह नशा। बहुत अच्छा जनाब, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त गल कही तुमने और बिल्कुल सारा वास्ते यो ही पैगाम होना चाहिए क्योंकि माँ बाप अगर मेहनत करके मुशक्क़त करके बच्चे ने स्कूल चलाए उन्होंने मकसद वह बच्चा कामयाब है। अच्छा तो जनाब थारा संग गलबात करके बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत अच्छी गलबात दी और कोई पैगाम भी बहुत अच्छा दिता। बहुत बहुत शुक्रिया थारा गलबात करना, थारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन बस्ती बस्ती प्रोग्राम सिलसिला के तहत जिस राम थारी मुख्तलिफ शख्सियात के नाल मुलाकात